اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 11۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم تم پر، اذ خما جب پختہ ارادہ کر لیا تھا، قومن ایک قوم نے، ان یبسطوا کے بڑھائے، الیکم تمہاری طرف، ایدیاہم اپنے ہاتھ، وکفا تو اللہ نے روک دیا، ایدیاہم ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، وعلی اللہ اور اللہ تعالیٰ پر ہی، فلیتوکل بھروسہ کرنا چاہیے، المؤمنون مومنوں کو۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی ہے، جب ایک قوم نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائے، تو اللہ تعالیٰ نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک لیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ جس کی تفسیر ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کفار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بٹھانے کی بارہا سازشیں کی، یعنی بہت سی کوششیں کی، مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے ہاتھوں سے محفوظ رکھا۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے کئی واقعات بیان کیا ہے، ان میں سے ایک درج ذیل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ قبیلہ بنی نذیر کے یہودیوں کے پاس ایک دید کے معاملے میں گئے۔ اب دید کیا ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے پیچھے پڑھا ہوا ہے، کسی بچے کو اگر یاد نہ ہوا تو بے شک آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا، تاکہ حسب معاہدہ یہودی اس دید میں اپنا حصہ ادا کرے۔ یہودیوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھیں، ہم آپ کے لیے کھانا اور دید کا حصہ لے کر آتے ہیں۔ چنانچہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایک دیوار کے ساتھ بٹھا کر خود کھانا لانے کے بہانے گئے، اور سازش یہ کی کہ دیوار کے اوپر سے ایک بھاری پتھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں کی اس سازش سے آگاہ فرما دیا، اور آپ کھانے اور دید کا انتظار کیے بغیر فوراً اٹھ کر تشریف لے گئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو یہود کی سازش سے بچا لیا۔ نیز اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ جو قوم آج بھی تقوی اور توکل کے تقاضے پورے کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نصرت کی مستحق قرار پائے گی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، وَلَقَدْ اور یقیناً اخذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے لیا، میثاق کا پختہ وعدہ، بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا اور ہم نے مقرر کیے، منہم ان میں سے، اثنا عشر 12 نقیباً سردار، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا تھا، اور ہم نے ان میں سے 12 نقیب مقرر کیے۔ اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ نقیب اس سردار کو کہتے ہیں جو اپنی قوم کے احوال پر آگاہ ہو، یعنی جس کو اپنی قوم کے احوال کا پتہ ہو اور ان کی صلاح و فلاح میں سرگرم رہے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی کو نقیب مقرر فرمایا تاکہ وہ اپنی اپنی قوم کی نگرانی و رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے۔ لیلۃ العقبہ میں جب مدینہ کے 70 مردوں اور 2 عورتوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان میں سے 12 نقیب مقرر فرمائے تاکہ وہ دیگر مسلمانوں کی رہنمائی میں سرگرم رہے۔ اس آیت میں ایک نکتہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آج جب کوئی پیر طریقت لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کسی مرید کو خلیفہ مقرر کرتا ہے تو دراصل انبیاء کرام کی نقیب مقررہ کرنے والی سنت کو ادا کرتا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک لفظ آیا ہے بیعت کا، تو بیعت اکثر اگر کچھ بچے جن کو ان کا نہیں پتہ ہوگا یا کچھ جو ہے وہ بھی بیعت نہیں ہوئے ہوں گے تو اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کر دیتی ہوں کہ بیعت ہوتا کیا ہوتا ہے، اور بیعت ہونا کیا فرض ہے یا اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ بیعت ہونا فرض نہیں ہے، اسلام میں فرض نہیں ہے۔ بہرحال بیعت ہونے سے انسان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، اور بیعت ہونا
اچھی بات ہے۔ آپ جب بیعت ہوتے ہیں تو آپ کا ایک آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں سے ایک رشتہ وہ بن جاتا ہے، اور آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو جب نیک لوگوں کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے تو انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں ان میں بھی پھر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی انسان نیکی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اب بیعت کن سے ہوا جاتا ہے؟ اور بیعت آپ ان سے ہو، ان پیر سے ہو جو اللہ کے ولی ہے، جو اللہ کے پیر ہے، ان سے ہو جن کو دیکھ کر آپ کو اللہ کی یاد آئے، ٹھیک ہے؟ آج کے زمانے میں بہت سے پیر ہیں، بہت سی درباریں ہیں، آپ نے نام بھی سنے ہوں گے، جیسے ہم ہے جو ہم بنگالی شریف جو ہے، بنگالی شریف ہم لوگوں میں سے کہ نام بھی سنا ہوگا، ہم وہاں کے بیت ہے بنگالی شریف کے، ٹھیک ہے؟ تو پھر جو ہے نا، یا جو بچے ادھر کے بلانگ کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا ان کا۔ تو آپ جہاں سے بھی آپ کے پیرنٹس بیعت ہوئے ہیں، پہلے آپ اپنے پیرنٹس سے پتا کریں کہ وہ کہاں سے بیعت ہوئے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جہاں آپ کے پیرنٹس بیعت ہوئے ہیں آپ پہلے اس جگہ پہ جائیں، ان پیروں سے ملیں، اس جگہ کو دیکھیں، ان کی بکس لیں۔ پیروں کی اکثر بکس بھی ہوتی ہیں، ان کے جو واقعات ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ، تو آپ وہ لیں، وہ پڑھیں۔ اور اگر آپ پہ ان کا بلیو ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اللہ کے سچے نبی، اللہ کے تعالیٰ کے سچے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں، تو آپ ان کی بیعت لیں۔ بیعت ہونے کا جسٹ وہ، اگر آپ بیعت ہونے جاتے ہیں تو وہ کچھ پیر ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ جب ہم بیعت ہوئے تھے تو وہ جو پیر صاحب ہے، وہ چونکہ عورت کے سر پر یا ہاتھ تو نہیں نا اس طرح سے وہ لگاتے، تو وہ ان کے ہاتھ میں وہ پتے سے ہوتے ہیں، وہ عورت کے سر پہ اس طرح سے مارتے ہیں، ساتھ میں کچھ وہ دعائیں دیتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، اور ساتھ میں کچھ انسان کو وظیفے بھی بتاتے ہیں کہ یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ پھر آپ جہاں سے بیعت ہوتے ہیں نا، تو جب انسان کو کوئی بھی مشکل ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ ہم وہاں پر جائیں، اپنے پیروں کے پاس جائے، ان سے سفارش کرے کہ آپ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے سفارش کرے، یا ہمارے اس مسئلے کا حل نکالے، یا ہمیں اس کے بارے میں رہنمائی عطا فرمائے۔ تو اس لیے بیعت ہونے سے انسان کے دل کو تھوڑا سا سکون ہوتا ہے، انسان کو ایک دنیا میں نا ایک ایسا ٹھکانہ ہوتا ہے کہ جو جیسے بتاتا ہے نا سفارشی جیسے اللہ تعالیٰ کے، تو آپ کے پاس وہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے پاس جا کے تو کوئی کام ہمارا اگر رکا ہوا ہے تو ان سے جا کے سفارش کروائے کہ ہمارے اس کام میں مدد کرے۔ اور پھر یہ بھی قول ہے کہ جو انسان جیسے قیامت کے دن مختلف گروہ ہوں گے، تو جو انسان جس کا بیعت ہوا ہے نا تو اس گروہ میں شامل ہوگا، یعنی ان پیروں کے ساتھ ہوگا وہ انسان جن کا وہ بیعت ہوا ہے۔ اب جیسے ہم بنگالی شریف کے بیعت ہے نا، تو ادھر جو پیر عبداللہ شاہ تھے، ابھی جو پیر جابر ہے، ان سے پہلے جو پیر عبداللہ شاہ تھے، ان کے جو بزرگ تھے، تو ان سے میرے پیرنٹس جو ہے وہ بیعت تھے، تو ان کی بہت سی باتیں ہمارے والدین ہمیں سناتے ہیں۔ میرے فادر جو ہے انہوں نے ہمیں ان کی بہت سی باتیں بتائی ہیں، جن کو سن کے بندے کو واقعی یقین آتا ہے کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سچے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ جیسے ایک بات یہ تھی کہ جب پیر عبداللہ شاہ جو ہے، جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ایسا ہوا کہ ان کا جو جنازہ تھا نا، جتنی دیر جو ان کا جنازہ تھا دھوپ تھی، تو پرندے ایک ہوتا ہے ابابیل، ایک پرندے کا نام ہے، تو ان کے جنازے پر اتنے دیر ابابیل رہے تھے کہ ان کے جنازے پر دھوپ نہ لگے، یعنی سائے کی طرح اتنے زیادہ پرندے وہ اکٹھے ہو گئے تھے، ابابیل ہی سارے پرندے تھے، ایک ہی قسم کے پرندے اکٹھے ہو گئے، اور سارے ان کے جنازے پر بہت بڑا جنازہ تھا ان کا، بہت بڑا۔ تو ابو جو میرے والد ہیں، میرے ابو جی، وہ بتاتے ہیں کہ میرے والد نے خود بھی اس جنازے میں شرکت کی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میرے فادر بتاتے ہیں کہ وہ زندگی میں پہلی بار ہم نے دیکھا کہ کسی کے کسی جنازے پر اتنے زیادہ پرندے اکٹھے ہو گئے ہیں، انہوں نے ایسے ایک سایہ بنا لیا، چھت سی بنا لی جنازے کے اوپر کہ جنازے پہ دھوپ نہ لگے، اور جتنی دیر جنازہ رہا تو وہ ابابیل اسی طرح اکٹھے رہے۔ جب جنازہ آپ کو دفن کر دیا گیا اس کے بعد وہ آگے پیچھے چلے گئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسی باتیں ہیں، کرامتیں ہیں جو جب انسان سنتا ہے تو واقعی لگتا ہے۔ ان کی بک بھی ہے، اگر اس طرف کے کوئی بچے ہیں تو یہاں سہاوا سے بھی وہ بک مل جاتی ہے، مدرسے سے، پیر عبداللہ شاہ کے نام کی نا، تو آپ وہ بک پڑھیں، اس میں بہت سی ایسی باتیں جن کو پڑھ کے تو واقعی انسان کو لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے جب انسان ملاقات کرتا ہے یا اس جگہ پہ جاتا ہے تو انسان کی نا وہ نیکی کی طرف تھوڑی رغبت زیادہ ہوتی ہے، اور دلوں سے حسد، فساد، اس طرح کی جو جڑیں ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی میرے ہسبینڈ ہیں، وہ جاتے ہیں، وہ بھی وہیں کے بیت ہے، تو ابھی پچھلے وہ کچھ 2-3 جمعہ پہلے گئے،
اس سے پہلے وہ کافی عرصہ مطلب 2-3 شاید مہینے ہو گئے تھے وہ نہیں گئے۔ تو وہ گئے ہیں تو مطلب وہاں پہ تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، کوئی ایک بندہ تو نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا پیچھے، تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا نا پیر صاحب نے کہ آگے آؤ۔ تو میں نے ویسے ون بائی ون سب آتے جاتے ہیں نا، تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے مجھے ایسے اشارہ کیا کہ ادھر آؤ۔ تو میں آیا پاس، تو کہتے ہیں کہ بڑے دن ہو گئے تم آئے نہیں ہو، مجھے لگ رہا ہے تو مجھے پتا ہے تم کافی عرصے بعد آئے ہو، تو تم کیوں نہیں آتے جو ہے نا، آیا کرو، آتے رہا کرو۔ پھر اس طرح سے انہوں نے کوئی اور باتیں بتائی۔ تو پھر وہ میرے ہسبینڈ بھی وہ کافی مطلب اس طرح سے متاثر ہوئے، کہتے ہیں کہ جو ہے نا دیکھے نا پیر صاحب کو کیسے پتا تھا کہ اس طرح سے ہم کہیں کہ ہم ان کے بہت کلوز ہیں یا وہ نہیں، ہم ان کے مرید ہیں، کبھی کبھار جانا ہوتا ہے۔ تو یہ ہسبینڈ کا ہی ہوتا ہے کہ چلے جمعہ پڑھنے کے لیے کبھی اکثر چلے جاتے ہیں، ان کا ہوتا ہے کہ جمعہ پہ وہاں پہ جا کے پڑھو، لیکن کچھ جمعے ان کے بیچ میں رہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کے پاس تو اتنے لوگ ہیں، تو ان کو کیسے پتہ لگا نا کہ میں کافی جمعے جو ہے نا میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو اس طرح سے جب انسان باتیں سنتا ہے تو پھر انسان کا بلیو جو ہوتا ہے نا اس چیز پہ زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال آپ نے وہاں سے بیعت ہونا ہے، اگر آپ نہیں ہوئے ہوئے، جہاں پہ آپ کا دل سیٹسفائی ہے اور جن پیروں کو دیکھ کے آپ کو اللہ کی یاد آئے، اور بے شک آپ کے پیرنٹس یا آپ کی فیملی کہیں اور سے بیعت ہوئی یا آپ کہیں اور سے ہو رہے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوتا، جہاں پہ آپ کا دل سیٹسفائی ہو آپ وہاں سے بیعت ہو۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں اسی آیت کا ریمیننگ پارٹ جو ہے۔ وقال اللہ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی کہ میں معاکم تمہارے ساتھ ہوں، لئن اگر اقم تم صحیح صحیح ادا کرتے رہے، الصلاۃ نماز، وآتیتم اور دیتے رہے، الزکوٰۃ زکوٰۃ، وآمنتم اور ایمان لائے، برسلی میرے رسولوں پر، وعزرتموہم اور مدد کرتے رہے ان کی، واقرضتم اور قرض دیتے رہے اللہ کو قرضا حسنا قرض حسنا، لا اکفرن تو میں ضرور دوں گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہ، والا ادخلنکم کہ میں داخل کر دوں گا تمہیں، جنات باغات میں، تجری رواں ہے، من تحتہا جن کے نیچے، الانہار نہریں، فمن کفر تو جس نے کفر کیا، بعد ذالک اس کے بعد، منکم تم میں سے، فقط تو یقیناً، دلہ وہ بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھی راہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، تو میں ضرور تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور میں تم کو ضرور ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پس اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کرے اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، یعنی دین کے کاموں اور غریبوں کی خبر گیری پر دولت خرچ کرے، اور اس کے ساتھ یہ خوشخبری بھی سنائی کہ اگر انہوں نے اس عہد کی پابندی کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ شامل حال رہے گی، ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ فبما سو بے وجہ نقضہم انہوں نے توڑ دیا میثاقکم اپنے وعدے کو، لعناہم ہم نے اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا، وجعلنا قلوبہم اور کر دیا ان کے دلوں کو، قاسیۃ سخت، یعرفون وہ بدل دیتے ہیں کلمہ کلام کو، عن مواضعہ اپنی اصلی جگہوں سے، ونسوا اور انہوں نے بھلا دیا حظا بڑا حصہ، مما اس سے، ذکروا انہیں نصیحت کی گئی تھی، بھی جس کے ساتھ، ولا تزالوا اور ہمیشہ رہے گے، تطلعوا آپ آگاہ ہوتے، اعلیٰ خائنات منہم ان کی خیانت پر، الا بجز قلیلا چند کے، منہم ان میں سے، فاعفوا تو معاف فرماتے رہے، عنہم ان میں سے، وصفا اور درگزر فرمائیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب محبوب رکھتا ہے، المحسنین احسان کرنے والوں سے۔ پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے، وہ اللہ تعالیٰ
کے کلام کو اپنی اصل جگہوں سے بدل دیتے ہیں، اور جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا، اور آپ ان کی خیانت پر ہمیشہ آگاہ ہوتے رہیں گے، سوائے چند لوگوں کے جو اس خیانت سے محفوظ رہے۔ بس آپ انہیں معاف کر دیں اور درگزر فرمائیں، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کی، جس کی سزا کے طور پر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیے گئے، اور ان کے دل اس حد تک سخت ہو گئے کہ انہوں نے تورات میں تعریف یعنی تبدیلی شروع کر دی، اور بہت سے احکام خداوندی کو فراموش کر دیا، چھپا دیا۔ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ ان کی اکثریت ہمیشہ خیانت میں مبتلا رہے گی، یعنی وہ احکام تورات کے ساتھ خیانت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، مگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو خیانت کے بجائے حقیقت پسندی سے کام لے کر مسلمان ہو جائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچانے میں کوئی دقیقہ و فروگاشت نہیں کی، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن آپ انہیں معاف فرما دیں۔ یعنی ملک و ملت اور شریعت کے مجرموں کو سزا تو ملنی چاہیے، لیکن اگر شرعی ضرورت نہ ہو تو ان کی خیانتوں اور خطاؤں سے درگزر کر دے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو پڑھا ہے اس کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔